الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين السادة القادة البررة وعلى من أتبع إلى يوم الدين أما بعد فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں، کچھ موڑ دیے۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام محبت، دنیا کو دیا پیغام محبت، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا فضل، اس کی عنایتیں اور اس کی رحمتیں ہم پر ہر آن ہر گھڑی برس رہی ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھیا جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا۔ یہ میری، آپ کی اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہی مقصد حیات ہے، یہی دستور حیات ہے اور یہی منشور حیات ہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو ہی راہ ہدایت کہتے ہیں۔ اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل قرآن پاک ایک دستور کے طور پر ہمارے سامنے پیش فرمایا، اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تام کر دی ہیں، اور اللہ پاک نے اس اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو راستہ ہدایت ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام کن چیزوں کا نام ہے۔ معاشرے میں اگر ہم اس وقت نگاہ ڈالیں، حقیقت کی آنکھ کو کھول کر اگر دیکھیں تو معاشرے میں دین کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ اس وقت ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سر کا ڈھانپ لینا ہے، پیروں کا شلوار کا ٹخنوں سے اوپر کا ہو جانا ہے، داڑھی کا رکھ لینا ہے۔ یہ ضرور دین کا حصہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ان شعبوں میں سے ایک اہم جو چیز ہے جس کا آپ کے سامنے آج بیان کرنا مقصد ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ وہ کیا ہیں؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، اور اخلاق کے ذریعے ہم اپنے گھروں پہ جائیں. یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو اس کو اگر ہم لگائیں تو یہ عبادات ہیں. جو تھوڑا بہت دینی مدارس سے وابستہ لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسائل کی ایک کتاب ہے، اس کو ہدایہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تقریباً 4 جلدیں ہیں. ایک جلد صرف عبادات کی ہے، 3 جلدیں معاملات کی ہیں. معاملات کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کو پلٹ سکتے ہیں. دیکھیں، میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا، آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، ہم کتنی دیر یہاں مسجد میں رکیں گے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. 5 نمازوں میں چلو اگر لگا لیں تو آدھا گھنٹہ، اگر لگاتے ہیں تو 2.5 گھنٹے. روزہ اگر رکھیں گے تو 11 مہینوں میں سے 12 میں سے 1 مہینہ رمضان کا روزہ ہو گیا. بقایا جو ہماری زندگی ہے اس کا تو براہ راست تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے. پوری دنیا کے اندر کیا آ جائے بھائی؟ اسلام غالب آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے، ہر طرف اسلام کے ترانے گونجے. ہم یہ چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اسلام کی برکتوں کو دیکھیں. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی سلطنت ہم سب کو عطا کی ہوئی ہے. کسی کو اللہ نے 900 فٹ کی دی ہے، کسی کو 1500 فٹ کی ملی ہے، کسی کے پاس 3000 فٹ کی ہے. اس چھوٹی سی سلطنت پر کیا ہم نے اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے؟ اگر میری تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے، اس کے لیے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں؟ میرا گھر جو 900 فٹ کا ہے، یا میرا گھر جو 1500 فٹ کا ہے، یا 2000 فٹ کا ہے، اس پر تو مجھے کوئی نہیں روک رہا نا اسلام نافذ کرنے سے. میرے گھر پر تو اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اس میں تو میری چل رہی ہے. میری مستورات شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، میری اولاد شریعت کے مطابق زندگی گزارے، میرے گھر والوں کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس کے بارے میں تو کوئی ہمیں نہیں روکنے والا. کوئی حکومت آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ نہ کریں، یا کوئی منع کر رہا ہے ہمیں. ہماری عبادات، جیسے اپنی مرضی سے ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکنے والا. 100% اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. اسی طرح جو اللہ نے مجھے چھوٹی سی سلطنت دی ہے، اس سلطنت کے اوپر 24 گھنٹے نبی کے اسلام کو نافذ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس پر میں نے کتنی کوشش کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر کوئی پاکستان کا حکمران ہے تو اس سے پاکستان کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی پورے صوبے کا حکمران ہے تو اس سے پورے صوبے کے متعلق سوال ہوگا. کسی کو اللہ نے شہر پر طاقت حکومت دی ہے تو شہر کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن ہم سے ہماری چھوٹی سی جو سلطنت ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے. یہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا کہ میری نبی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ 2 سال اور کچھ عرصے کے اندر ایسی حکومت کی کہ اتنی برکتیں اللہ پاک نے عطا فرمائیں. ہماری تاریخ کے سنہری دور گزرا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور ہم سب کے سامنے برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ 2 سال ایسے تھے جس میں شریعت کی اتباع ہوئی تو اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے.
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میرے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے سے مجھے کون منع کر رہا ہے؟ تو پھر میرے گھر میں برکتوں کو آنے سے کون مانے ہے؟ میں خود روک رہا ہوں یا یہ دنیا کے حکمران روک رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا ہدف میں خود ہوں. میرے گھر میں جو شریعت کا نفاذ نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی مجھے منع نہیں کر رہا، کوئی میرے اوپر زبردستی نہیں کر رہا. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے روکنے والا ہمیں کوئی منع کرنے والا یہاں پر نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کریں. آپ یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں یا بکری کو ذبح کریں، شریعت کے مطابق قربانی کر سکتے ہیں. شریعت کے کسی بھی حکم پر کوئی آنچ نہیں ہے اس ملک کے اندر. یہاں اس ممبر پر بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، مجھے کسی نے لکھ کر نہیں دیا، نہ مجھے کوئی منع کرنے والا ہے نہ روکنے والا ہے. دنیا میں پاکستان کے علاوہ کسی ملک کے اندر اتنی آزادی نہیں ہے، کسی ملک میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں عوام کے سامنے پیش کر دیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس کی ہم قدر کریں میرے بھائیو دوستو بزرگوں. تو اندازہ لگائیں کہ اس یہاں جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ آ جائے، تو میری جو حکومت ہے اس پر غلبہ دینے سے کون روک رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر 100% نبی کے احکام، نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے اور میرے گھر کے اندر اللہ کے 100% احکامات پر عمل ہو، اس سے مجھے بتائیں کون مانے ہے؟ میرے گھر کے اندر نبی کی ایک ایک سنت پر عمل ہو رہا ہو، میرے گھر کے اندر اللہ کے ایک ایک حکم پر کیا ہو رہا ہو بھائی؟ عمل ہو رہا ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. 3 سال آپ نے دعوت دی ہے اور اس کے بعد حکم آیا کہ اب اپنے گھر والوں کو جمع کر لیجئے. آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور آپ نے اللہ کا پیغام سنایا. کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو ایک ساتھ جمع کیا ہو اور کھانے پر مدعو کیا ہو اور پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی ہو کہ بھائی آ جائیں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ؟ یہ آیت میرے لیے بھی تو ہے، یہ آیت یا اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، قیامت تک کے لیے آیت ہے نا، تو یہ آیت میرے لیے بھی ہے. اللہ کے نے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے ڈرائیں، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے احکامات بتائیں، نبی کی سنت ان کے سامنے رکھیں اور ان کو دعوت دیں کہ کامیابی کا طریقہ یہ ہے. ہم چھوٹی موٹی پریشانیاں ہماری دنیا کی ہوتی ہیں، ہم کس طریقے سے سب کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن دین کا جو معاملہ ہے، دین کے معاملے پر ہم نے اپنے کبھی رشتہ داروں کو جمع کیا ہو، اپنے گھر والوں کو جمع کیا ہو کہ بھائی اس راستے کے آج اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے آج ہم بالکل آزاد ہیں. اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے میں ہم آزاد ہیں. اس کے اوپر کوئی بھی ہماری جو سمجھ رہے ہیں نا کہ بھائی فلاں نے نہیں دین پر عمل کرنے دے رہے یا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نہیں، سب سے پہلے میری ذات اس کا نشانہ ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے گھر والے، میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت کیسے ہو جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میری گھر میں مستورات کیسے رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہا کرتی تھی. میرے گھر کے جوان کیسے رہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے رہا کرتے تھے. میرے گھر میں میرا رویہ کیسا ہو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جس طریقے سے رہا کرتے تھے. اب میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے آج کے زمانے کے اندر دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو چھوٹے ہیں وہ تو مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر لیں، لیکن اگر عمر بڑھ گئی ہے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے چلتا پھرتا مدرسہ قائم فرمایا ہے کہ اس مدرسے کے اندر لگ کر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کو 100% عمل کرنا ہے.
پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے کہ میرے گھر کے اندر 100% آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کیا ہو جائیں بھائی، زندہ ہو جائیں، 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں میری زندگی کے اندر کیا ہو جائیں بھائی، وہ زندہ ہو جائیں. اس کے لیے بھائی اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا. ابھی دیکھیں ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، ان کا بھی کیا مقصد ہے کہ بھائی ہماری زندگیوں میں کیا آ جائے، ہماری زندگیوں میں 100% دین آ جائے. لیکن جو میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا اور وہاں پر صرف اسلام کے کیا رہ جائیں گے، اسلام صرف رسم و رواج کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے. پچھلے جمعے بھی جس طرح بات ہوئی کہ ہماری نماز کا حال دیکھ لیں، ہمارے روزے کا حال دیکھ لیں، ہماری زکوٰۃ کا حال دیکھ لیں، ان کی ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.